السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی 1.5 ماہ تک جنگ جاری رہی۔ امریکہ کی یہ سوچ تھی کہ ہم ایران پر جنگ کا دباؤ ڈالیں گے اور ایران ہار مان لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران معاشی طور پر ایک بہت زیادہ کمزور ملک ہے اور کئی دہائیوں سے ایران کو معاشی پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایرانی قوم ڈٹی رہی اور امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہار نہیں مانی، بلکہ جنگ کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تھک ہار کر امریکہ کو ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ ایران امریکہ کے سامنے کیوں ڈٹا رہا۔ ایران امریکہ کے مقابلے میں مکمل طور پر طاقتور نہیں، کیونکہ فوجی، معاشی اور تکنیکی لحاظ سے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تاہم ایران کئی وجوہات کی بنا پر امریکی دباؤ کے باوجود اپنی پالیسیوں پر قائم رہتا ہے اور آسانی سے جھکتا نہیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد فیصلوں پر قائم کیا۔ ایرانی قیادت کا موقف ہے کہ وہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ میں اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے۔ ایران پر کئی دہائیوں سے اقتصادی پابندیاں عائد ہیں۔ ان پابندیوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا، لیکن ایران نے مقامی صنعتوں، علاقائی تجارت اور متبادل اقتصادی راستوں پر انحصار بڑھایا۔ ایران مشرقی وسطیٰ کے ایک اہم مقام پر واقع ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی جغرافی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس سے اسے خطے میں اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ ایران نے کئی دہائیوں میں خطے کے مختلف ممالک کے ساتھ سیاسی اور تصویراتی تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے وہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے اور اس کے پاس تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہ وسائل اسے معاشی ترقی میں اہمیت دیتے ہیں۔ ایران نے چین اور روس سمیت بعض ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کی ہیں، جس سے اسے بین الاقوامی تنہائی کا مکمل سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فوجی طاقت، معیشت، ٹیکنالوجی اور عالمی اثر و رسوخ میں امریکہ ایران سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لیکن ایران نے طویل عرصے میں ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جس سے اس پر دباؤ ڈالنا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کئی دہائیوں سے جاری ہے، مگر کوئی فریق آسانی سے اپنی بنیادی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ایران کی مزاحمت کی بنیادی وجوہات اس کا انقلابی نظریہ، قومی خود مختاری کا تصور، جغرافی اہمیت، علاقائی اثر و رسوخ، قدرتی وسائل اور پابندیوں کے باوجود خود کو ڈال لینے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کیوں اتنا مضبوط ملک ہے۔ معاشی پابندیوں کے باوجود ایران ڈٹ کر کھڑا رہا۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہو تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایران نے ثابت کیا کہ ہم خود مختار قوم ہیں، تو ہم اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے۔